جی، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پرائیویٹ اسکول مینجمنٹ ایسوسیشن سندھ کے چیئرمین شرف الزماں صاحب۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ کیا انہوں نے 40 سالوں میں کیا ورک کیا اور کتنے بینیفیشل رہے یہ سندھ کے تعلیمی اداروں کے لیے۔ کہ تعلیم و تربیت سے آپ کے پاکستان کا فیوچر منسلک ہے۔ آپ اس وقت جتنا سینسیئر ہو کر کام کرو گے، کل آپ کا صوبہ، آپ کا ملک اسی حساب سے ترقی کرے گا۔ اگر کہیں پہ آپ سے کوئی کوتاہی رہ جاتی ہے، کہیں پہ کوئی چوک ہو جاتی ہے، بھول ہو جاتی ہے، تو اتنی گنجائش ہونی چاہیے کہ کسی جانب سے اگر آپ کو کوئی اشارہ ملے تو فوراً سوری کرتے ہوئے لارجسٹ انٹرسٹ آف ایجوکیشن اینڈ اسٹوڈنٹس آپ کو اپنا راستہ فوری طور پہ بدل لینا چاہیے۔ تقریباً 40 سال کا عرصہ ہو گیا اس سال۔ پرائیویٹ اسکولس مینجمنٹ ایسوسی ایشن پاکستان کی پہلی ایسوسی ایشن ہے۔ اس سے پہلے پرائیویٹ اسکولس کی کوئی انجمن نہیں تھی، کوئی تنظیم نہیں تھا اس کا۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ اس 40 برسوں میں اس تنظیم کو، اس ایسوسی ایشن کو اللہ پاک نے بڑے اچھے دماغ والے، بڑی اچھی صلاحیت رکھنے والے اراکین سے جڑا۔ ہمارے کئی سینئر ساتھی وفات پا چکے ہیں۔ اس ایسوسی ایشن کی عزت میں اضافہ کیا پاک پروردگار نے، اس کو ابھی تک کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ کوئی بھی مسئلہ آ جائے، ہم پہلے اس پہ بھرپور غور و فکر کرتے ہیں۔ 18 رکنی سپریم کونسل کے ممبر ہیں اور سب منجھے ہوئے ایجوکیشنسٹ ہیں، جو خود ایک جگہ اگر کھڑے ہو جائیں تو وہ کافی ہیں۔ اس کے باوجود اگر وہ ایک جگہ اجتماعی شکل میں بیٹھ کر کے اگر غور و فکر کرنے لگیں تو آپ سوچ لیں کہ کتنا اہمیت کا حامل ان کے وہ غور و فکر کے نتائج ہوں گے۔ اچھا شرف الزماں بھائی، یہ بتائیے کہ جو آج کے طالب علموں کو مسئلہ درپیش ہے وہ سب سے اہم یہ ہے کہ سیشن کی تبدیلی کا جو مرحلہ چل رہا ہے ان کے مستقبل کو داؤ پہ لگایا جا رہا ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں، اور یہ سلوک پائزن دینے کے مترادف ہے۔ اس حوالے سے آپ کی کیا کاوشیں ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں؟ جو محکمہ ہوتا ہے اس محکمے میں قلمدان اسی کو ملنا چاہیے جو اس محکمے کا منجھا ہوا کھلاڑی ہو، کیونکہ ایجوکیشن اور ہیلتھ دونوں ہی بڑا نازک مسئلہ ہے۔ کیونکہ اگر ہیلتھ میں ذرا سی غلطی ہو گئی تو لوگوں کی جان چلی جاتی ہے۔ ایجوکیشن میں اگر آپ سے چھوٹی سی بھی بھول ہو گئی تو کم و بیش آپ کی موجودہ نسل کو یا آنے والی نسل کو برسوں اس کا نقصان سہنا پڑتا ہے۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے 12 جنوری کو سندھ کے تمام جو شہر ہے، تمام شہروں کے ہمارے نمائندوں کو ہم نے کراچی میں بلایا اور کراچی میں پریس کانفرنس کیا گیا اور سندھ لیول پہ کیا گیا۔ چونکہ یہ مسئلہ جو اب درپیش ہے یہ سندھ لیول پہ ہے، صوبائی لیول پہ ہے، اس لیے صوبائی لیول پہ اس مسئلے کے حل کے لیے ہم نے حکمت عملی طے کی۔ اور جو پورے سندھ سے ہمارے نمائندگان یہاں آئے، جب ان سب نے مل کر کے مسائل پہ غور و فکر کیا تو پتہ یہ چلا کہ ہمارے لیے تو کوئی مسائل نہیں ہے۔ جو بچوں کو کلاس روم میں جو سبق دیے جاتے ہیں، اپنا کورس کمپلیٹ کروا لیا تھا، اب ہم ریویژن پہ تھے۔ اسی دوران اچانک اسٹیئرنگ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اور انہوں نے جو رواں تعلیمی سیشن تھا اس میں چینجنگ کر دیا، جو کہ بڑی حیران کن بات تھی۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ سندھ کی تاریخ میں پہلی بار ہوا، ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا۔ لیکن جب اس پہ گفت و شنود ہوئی، 2-4 میٹنگز ہوئیں، تو یہ کہا گیا 2019 میں متواتر 3 اسٹیئرنگ کمیٹی کی میٹنگ ہو گئی
پھر یہ طے کیا گیا کہ موسمی اعتبار کو، تعلیمی اعتبار کو، اسٹوڈنٹس کے بیٹرمنٹ کو جو فیسلٹی ان کو دی جاتی ہے، ہر چیز پہ ہر 3 مہینے کے بعد اسٹیئرنگ کمیٹی کی میٹنگ ہوا کرے گی. تو ہم مطمئن ہو گئے. لیکن پتہ یہ چلا کہ ہمارے منسٹر آف ایجوکیشن صاحب کا قلمدان چینج ہو گیا، اور اس کے وجہ سے تقریباً 6 مہینے تک منسٹری آف ایجوکیشن منسٹر سے خالی رہا. اس کا چارج وزیر اعلیٰ سندھ محترم جناب مراد علی شاہ صاحب کے پاس تھا. سعید غنی صاحب سے ہماری بہت زیادہ الیکشن نہیں ہے، لیکن ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی. جو ان کو قلمدان ملتے رہے، جو ان کی کاوش رہی، اور جتنی دلیری اور جتنی جرت سے انہوں نے ہر چیز کو فیس کیا، شہر کراچی کے فلاح بہبود کے لیے بھی ہر قسم کی برائی مول لے لی، کھل کر بات کر لی، اور کراچی کے بعد سکھر، گھٹکی، لاڑکانہ، حیدرآباد، ہر شہر کے لیے ان کی کاوش بڑی اچھی رہی. سندھ میں 8 تعلیمی بورڈ سے منسلک 5 لاکھ سے زیادہ طالب علم ہیں. یہ وہ طالب علم ہیں جو اس سال اگر مارچ میں ہم نے امتحان لیا تو یہ اس سال 8 کلاس کا امتحان دیں گے. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اپریل میں ان کا امتحان لے کے چھٹی کر دی تو اپریل بھی گیا، مئی بھی گیا، جون بھی گئے، مارچ تو برباد ہوئی ان کا. تو اس طریقے سے ان بچوں کو جو وقت ملتا ہے اگلے سال 9 کلاس میں وہ 8 ماہ کا ملتا ہے. اب اس 8 ماہ میں ونٹر ویکیشن بھی ہے، سنڈے کی چھٹیاں بھی ہے، اسی میں محرم بھی ہے، بڑی عید بھی ہے، ساری چھٹیاں ہیں. جب ان تمام چھٹیوں کو آپ حساب کرتے ہو تو پتہ یہ چلا کہ 6 ماہ 20 دن کا ٹائم ملتا ہے. جو موجودہ 8 کلاس ہے، 9th میں جانے کے بعد پڑھنے کا جو موقع ملے گا 6 ماہ 20 دن. اب 6 ماہ 20 دن کے اندر آپ نے مزید 2 سبجیکٹ کا اضافہ کر دیا ہے. خیر سبجیکٹ کے اضافے سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، ہمارا کام پڑھانا ہے، لیکن ٹائم سے تو ہے نا، ہم گھول کے پلا نہیں سکتے. تو سبجیکٹ پہ تو صرف میں مختصر یہی کہوں گا کہ 10 کلاس کی آدھی کتاب کو 2 سبجیکٹ کی فزکس اور میتھ کو آدھی 9th میں پڑھاؤ، آدھی 10th میں پڑھاؤ، 9th کے 2 سبجیکٹ کو آدھی 9th میں پڑھاؤ، آدھی 10th میں پڑھاؤ. یہ تو عجیب و غریب سی بات ہو گئی. یہ کرنے کے بجائے ایک سبجیکٹ کا مزید اضافہ کر دیا جاتا، ایک 9th میں ایک 10th میں، اور وہ سبجیکٹ اخلاقیات سے منسلک ہوتا تو فوری طور پہ مارچ کے 31 تاریخ کو سیشن اینڈ کرنے کی اجازت دیں، 1 اپریل سے سیشن کو اسٹارٹ کرنے کی اجازت دیں. ادھر سمر ویکیشن کی جو چھٹیاں ہیں، گرمیوں کی جو چھٹیاں ہیں، اس کو مئی اور جون میں دینے کے بجائے، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہر سال آگے کی طرف جائے گا. اب مئی میں ابھی دیکھیں آپ، فروری کا مہینہ ہے، سردی کی لہر ابھی بھی موجود ہے، مزید ہفتہ 10 دن سردی رہیں گی. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ طے کیا جا سکتا ہے کہ مئی میں موسم اچھا ہوگا، لیکن جولائی میں موسم اچھا نہیں ہوگا. جولائی کے مہینے میں بچے اسکول اٹینڈ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ بہت زیادہ مسئلہ ہوگا، گرمی بہت تیز ہوگی، ہیٹ اسٹروک ہوں گے، دیگر معاملات ہوں گے. ابھی سے ہم کیوں نہ اس کے اوپر غور و فکر کر لیں، ہم تجربات کیوں کریں. اور جب اللہ تعالیٰ نے قلمدان دیا ایک شخص کو تو اس کے پیچھے کوئی تو راز ہے. تعلیمی سیشن کو فوری طور پر تبدیل کیا جائے تاکہ ہزاروں بچوں کا مستقبل ضائع ہونے سے بچے. اور انہوں نے اسپیشلی وزیر تعلیم سعید غنی سے اپیل کی ہے کہ آپ اس حوالے سے فوری کوئی احکامات صادر کریں. کیمرہ مین امجد اقبال کے ساتھ افاق احمد صدیقی، M7 سٹی نیوز، کراچی.